ذرا تصور کرو، مکہ کی رات ہے، ہوا ساکن ہے، ریت نے سانس روک رکھی ہے اور آسمان کسی فیصلے کے انتظار میں ہے۔ یہ عام رات نہیں تھی، یہ وہ رات تھی جس میں زمین اور آسمان کے درمیان پردہ ہٹنے والا تھا۔ یہ تھا وہ لمحہ جس میں انسانیت کو بتایا جا رہا تھا کہ سچ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ سچ جب ظاہر ہوتا ہے تو کائنات بھی گواہی دیتی ہے۔ لوگ جمع تھے، قریش کے سردار، وہی جو برسوں سے ایک ہی سوال دہراتے رہے، اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہو تو ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جو ہماری آنکھوں کو مجبور کر دے ماننے پر۔ یہ مطالبہ کوئی نیا نہ تھا، لیکن اس بار لہجے میں ضد تھی، آنکھوں میں غرور تھا اور دلوں میں انکار کی موٹی دیوار۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم سچے ہو تو اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر کے دکھاؤ۔ سوچو، چاند، وہ چاند جو صدیوں سے ایک ہی جگہ قائم تھا، وہ چاند جو شاعروں کی غزلوں میں تھا، مسافروں کی رہنمائی کرتا تھا اور راتوں کا تاج سمجھا جاتا تھا۔ یہ کوئی معمولی مطالبہ نہیں تھا، یہ فطرت کو چیلنج کرنا تھا، یہ کائنات کے نظام کو جھنجھوڑنے کا سوال تھا۔ اور اس لمحے کوئی بحث نہیں ہوئی، کوئی لمبا خطبہ نہیں دیا گیا، کوئی دلیل نہیں دی گئی، بس ایک سکون تھا، ایک یقین تھا اور ایک نظر آسمان کی طرف اٹھی۔ وہ لمحہ جب انگلی مبارک اٹھی، نہ زور سے نہ دکھاوے سے، بس ایک سادہ سا اشارہ، اور پھر وہ ہوا جو آج تک تاریخ کے سینے میں دھڑکتا رہا ہے۔ چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ہاں، چاند ٹوٹ گیا، ایک حصہ ایک طرف اور دوسرا حصہ دوسری طرف۔ درمیان میں ہرا کا پہاڑ صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ کوئی نظر کا دھوکہ نہیں تھا، یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ کوئی لمحاتی فریب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، ایسی حقیقت جسے سینکڑوں آنکھوں نے دیکھا، ایسی حقیقت جس پر خود دشمن بھی خاموش رہ گئے۔ اس لمحے مکہ میں شور نہیں ہوا، تالیاں نہیں بجی، نعرے نہیں لگے، خاموشی چھا گئی۔ وہ خاموشی جو انسان پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب اس کے پاس انکار کے لیے لفظ نہیں بچتے۔ کچھ لوگ ساکت رہ گئے، کچھ نے آنکھیں ملائیں، کچھ نے دوبارہ آسمان کی طرف دیکھا، اور پھر چاند دوبارہ جڑ گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن کچھ دلوں میں سب کچھ بدل چکا تھا، اور پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ قریش نے کہا، یہ جادو ہے، یہ محمد کا جادو ہے۔ سوچو، چاند ٹوٹ جائے، پہاڑ بیچ میں نظر آئیں، اور پھر بھی انسان کہے، یہ جادو ہے۔ یہاں آنکھ کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ دل کا تھا۔ انہوں نے کہا، رکو، باہر سے آنے والے مسافر کو پوچھتے ہیں، اگر انہوں نے بھی یہی دیکھا تو مان لیں گے۔ جب مسافر آئے، جب قافلے مدینے میں داخل ہوئے، ان سے پوچھا گیا، کیا تم نے اس رات کچھ عجیب دیکھا؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم نے چاند کو 2 حصوں میں بٹتے دیکھا۔ یہ سن کر بھی دل نہ مانے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب
हकीकत सामने थी, मगर गुरूर आंखों पर पट्टी बंधे खड़ा था। और फिर कुरान में वो बात नाजिल हुई जो क़यामत तक पढ़ी जाएगी। क़यामत करीब आ गई और चाँद हट गया। ये वाक़या नहीं रहा, ये वही का हिस्सा बन गया, ये तारीख़ का अटल बाब बन गया। ये मौजज़ा किसी को मजबूर करने के लिए नहीं था, ये मौजज़ा किसी तमाशे के लिए नहीं था, ये मौजज़ा उन लोगों के लिए था जो सचमुच के मुतलाशी थे। ये ऐलान था कि जो रसूल तुम्हारे दरमियान है वो आसमान से जुड़ा हुआ है। आज हम चाँद पर पहुँच गए, हम सितारों की तस्वीरें लेते हैं, हम कायनात की वुसअत नापते हैं, मगर सवाल ये है, क्या हमारे दिल भी इतने ही वसी हुए? हम कहते हैं कोई निशान हो तो माने, निशानी तो आ चुकी है, मसला मानने का है। चाँद आज भी आसमान पर है, खामोश मगर गवाह। हर रात वो हमें याद दिलाता है कि सच एक दिन सबके सामने आ जाता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है, कुछ मान लेते हैं और कुछ दलील ढूंढते रह जाते हैं। ये मौजज़ा सिर्फ चाँद के टूटने का नहीं था, ये मौजज़ा दिलों के खिलने का इम्तिहान था। और सवाल आज भी वही है, जब सच तुम्हारे सामने आए तो तुम मानने वालों में होगे या बहाने बनाने वालों में? अल्लाह हमें हक़ को पहचानने वाली आँखें और मान लेने वाला दिल अता फरमाए। मौजज़ा देखकर इनकार करने वालों में नहीं, यकीन करने वालों में शामिल फरमाए। और अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमारे अमाल में ज़ाहिर फरमाए। और अल्लाह हमारे दिलों को हदायत पर साबित कदम रखे और हमें उस पर चलने की तौफ़ीक दे। क़यामत के दिन हमें अपने नबी की शिफ़ात नसीब फरमाए। आमीन।